قرآن مجید کا 27واں سورہ سورہ نمل۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طاسین، یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ یہ صاحبان ایمان کے لیے ہدایت اور بشارت ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے آراستہ کر دیا ہے اور وہ انہی اعمال میں بھٹک رہے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے بدترین عذاب ہے اور یہ آخرت میں خسارہ والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قرآن خدائے علیم و حکیم کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا تھا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے اور عنقریب میں اس سے راستے کی خبر لاؤں گا، یا آگ ہی کا کوئی انگارہ لے آؤں گا کہ تم تاپ سکو۔ اس کے بعد جب آگ کے پاس آئے تو آواز آئی کہ بابرکت ہے وہ خدا جو آگ کے اندر اور اس کے اطراف میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے، اور پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ موسیٰ، میں وہ خدا ہوں جو سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اب تم اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ اس کے بعد موسیٰ نے جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح لہرا رہا ہے۔ موسیٰ الٹے پاؤں پلٹ پڑے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ آواز آئی کہ موسیٰ، ڈرو نہیں، میری بارگاہ میں مرسلین نہیں ڈرا کرتے ہیں۔ ہاں کوئی شخص گناہ کر کے پھر توبہ کر لے اور اس برائی کو نیکی سے بدل دے تو میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر نکالو تو دیکھو گے کہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکدار نکلتا ہے۔ یہ ان 9 معجزات میں سے ایک ہے جنہیں فرعون اور اس کی قوم کے لیے دیا گیا ہے کہ یہ بڑی بدکار قوم ہے۔ مگر جب بھی ان کے پاس واضح نشانیاں آئیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ ان لوگوں نے ظلم اور غرور کے جذبے کی بنا پر انکار کر دیا تھا، ورنہ ان کے دل کو بالکل یقین تھا۔ پھر دیکھو کہ ایسے مفسدین کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تو دونوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بہت سے بندوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اور پھر سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں، مجھے پرندوں کی باتوں کا علم دیا گیا ہے اور ہر فضیلت کا ایک حصہ عطا کیا گیا ہے، اور یہ خدا کا کھلا ہوا فضل و کرم ہے۔ اور سلیمان کے لیے ان کا تمام لشکر، جنات، انسان اور پرندے سب اکٹھا کیے جاتے تھے تو بالکل مرتب منظم کھڑے کر دیے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ لوگ وادی نمل تک آئے تو ایک چیونٹی نے آواز دی کہ چیونٹیوں، سب اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پامال نہ کر ڈالے اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ سلیمان اس کی بات پر مسکرا دیے اور کہا کہ پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور ایسا نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اور سلیمان نے ہدہد کو تلاش کیا اور وہ نظر نہ آیا تو کہا کہ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ کیا وہ غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت ترین سزا دوں گا، یا پھر ذبح کر ڈالوں گا، یا یہ کہ وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے آئے گا۔ پھر تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ہدہد آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کو بھی معلوم نہیں ہے، اور میں ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو سب پر حکومت کر رہی ہے، اور اسے دنیا کی ہر چیز حاصل ہے، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت بھی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور اس کی قوم سب سورج کی پوجا کر رہے ہیں، اور شیطان نے ان کی نظروں میں اس عمل کو حسین بنا دیا ہے اور انہیں صحیح راستے سے روک دیا ہے کہ اب وہ یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ کیوں نہ اس خدا کا سجدہ کریں جو آسمان و زمین کے پوشیدہ اسرار کو ظاہر کرنے والا ہے، اور لوگ جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں سب کا جاننے والا ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ سلیمان نے کہا کہ میں ابھی دیکھتا ہوں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تیرا شمار بھی جھوٹوں میں ہے۔ یہ میرا خط لے کر جا اور ان لوگوں کے سامنے ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جا، اور یہ دیکھ
کہ وہ کیا جواب دیتے۔ اس عورت نے کہا کہ میرے زومۂ سلطنت، میری طرف ایک بڑا محترم خط بھیجا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ دیکھو، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور اطاعت گزار بن کر چلے آؤ۔ زومائے مملکت، میرے مسئلے میں رائے دو کہ میں تمہاری رائے کے بغیر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم صاحبان قوت اور ماہرین جنگ و جدال ہیں، اور اختیار بہرحال آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ کا حکم کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو بستی کو ویران کر دیتے ہیں اور صاحبان عزت کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور ان کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیج رہی ہوں اور پھر دیکھ رہی ہوں کہ میرے نمائندے کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد جب قاصد سلیمان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو، جبکہ جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جاؤ، تم خود ہی اپنے ہدیے سے خوش رہو۔ جاؤ، تم واپس جاؤ۔ اب میں ایک ایسا لشکر لے کر آؤں گا جس کا مقابلہ ممکن نہ ہوگا، اور پھر سب کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ ملک سے باہر نکالوں گا۔ پھر اعلان کیا کہ میرے اشراف سلطنت، تم میں کون ہے جو اس کے تخت کو لے کر آئے قبل اس کے کہ وہ لوگ اطاعت گزار بن کر حاضر ہوں؟ تو جنات میں سے ایک دیو نے کہا کہ میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے بھی نہ اٹھیں گے۔ میں بڑا صاحب قوت اور ذمہ دار ہوں۔ اور ایک شخص نے جس کے پاس کتاب کا ایک حصہ علم تھا، اس نے کہا کہ میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ کی پلک بھی نہ جھپکنے پائے۔ اس کے بعد سلیمان نے تخت کو اپنے سامنے حاضر دیکھا تو کہنے لگے، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، وہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ اور جو شکریہ ادا کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اور جو کفران نعمت کرے گا اس کی طرف سے میرا پروردگار بے نیاز اور کریم ہے۔ سلیمان نے کہا کہ اس کے تخت کو ناقابل شناخت بنا دیا جائے تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ سمجھ پاتی ہے یا ناسمجھ لوگوں میں ہے۔ جب وہ آئی تو سلیمان نے کہا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ شاید یہی ہے، اور مجھے تو پہلے ہی علم ہو گیا تھا اور میں اطاعت گزار ہو گئی تھی، اور اسے اس معبود نے روک رکھا تھا جسے خدا کو چھوڑ کر معبود بنائے ہوئے تھی کہ وہ ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ پھر اس سے کہا گیا کہ قصر میں داخل ہو جائے۔ اب جو اس نے دیکھا تو سمجھی کہ کوئی گہرا پانی ہے اور اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا کہ یہ ایک قلعہ ہے جسے شیشوں سے منڈ دیا گیا ہے، اور بلقیس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اس خدا پر ایمان لے آئی ہوں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، تو دونوں فریق آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ صالح نے کہا کہ قوم والو، آخر بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ تم لوگ اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے کہ شاید تم پر رحم کر دیا جائے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون ہی پایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری بدقسمتی اللہ کے پاس مقدر ہے، اور یہ در حقیقت تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے۔ اور اس شہر میں 9 افراد تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم سب آپس میں خدا کی قسم کھاؤ کہ صالح اور ان کے گھر والوں پر راتوں رات حملہ کر دو گے، اور بعد میں ان کے وارثوں سے کہہ دو گے کہ ہم ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے، اور ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اپنی چال چلی، اور ہم نے بھی اپنا انتظام کیا کہ انہیں خبر بھی نہ ہو سکی۔ پھر اب دیکھو کہ ان کی مکاری کا انجام کیا ہوا، کہ ہم نے ان روسا کو ان کی قوم سمیت بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ ان کے گھر ہیں جو ظلم کی بنا پر خالی پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً اس میں صاحبان علم کے لیے ایک نشانی پائی جاتی ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان والے تھے اور تقوی الہی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم آنکھیں رکھتے ہوئے بدکاری کا ارتکاب کر رہے ہو؟ کیا تم لوگ ازراہ شہوت مردوں سے تعلقات پیدا کر رہے ہو اور عورتوں کو چھوڑے دے رہے ہو؟ در حقیقت تم لوگ بالکل جاہل قوم۔ تو ان کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے
کہ لوط والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کر دو کہ یہ لوگ بہت پاک باز بن رہے ہیں، تو ہم نے لوط اور ان کے خاندان والوں کو زوجہ کے علاوہ سب کو نجات دے دی کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، اور ہم نے ان پر عجیب و غریب قسم کی بارش کر دی کہ جن لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے ان پر بارش عذاب بھی بہت بری ہوتی ہے۔ آپ کہیے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے منتخب کر لیا ہے۔ آیا خدا زیادہ بہتر ہے یا جنہیں یہ شریک بنا رہے؟ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا ہے، پھر ہم نے اس سے خوشنما باغ اگائے ہیں کہ تم ان کے درختوں کو نہیں اگا سکتے تھے؟ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ خود اپنی طرف سے دوسروں کو خدا کے برابر بنا رہے ہیں۔ بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور پھر اس کے درمیان نہریں جاری کی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو دریاؤں کے درمیان حد فاصل قرار دی؟ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان کی اکثریت جاہل ہے۔ بھلا وہ کون ہے جو مستر کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور تم لوگوں کو زمین کا وارث بناتا ہے؟ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ بھلا وہ کون ہے جو خشکی اور تری کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور بارش سے پہلے بشارت کے طور پر ہوائیں چلاتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ یقیناً وہ خدا تمام مخلوقات سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ یا کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا؟ اور کون ہے جو آسمان اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے؟ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی دلیل لے آؤ۔ کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین میں غیب کا جاننے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ انہیں کب دوبارہ اٹھایا جائے گا، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ناقص رہ گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں مبتلا ہیں، بلکہ یہ بالکل اندھے ہیں۔ اور کفار یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا سب مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ نکالے جائیں گے؟ ایسا وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے بہت پہلے سے کیا جا رہا ہے، اور یہ سب اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ روئے زمین میں سیر کرو اور پھر دیکھو کہ مجرمین کا انجام کیسا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں، اور یہ جو چالیں چل رہے ہیں ان کی طرف سے بھی دل تنگ نہ ہوں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ آخر کب پورا ہونے والا ہے؟ تو کہہ دیجئے کہ بہت ممکن ہے کہ جس عذاب کی تم جلدی کر رہے ہو اس کا کوئی حصہ تمہارے پیچھے ہی لگا ہوا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بندوں کے حق میں بہت زیادہ مہربان ہے، لیکن ان کی اکثریت شکریہ نہیں ادا کرتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار وہ سب جانتا ہے جسے ان کے دل چھپائے ہوئے ہیں یا جس کا یہ اعلان کر رہے ہیں، اور آسمان و زمین میں کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان بہت سی باتوں کی حکایت کرتا ہے جن کے بارے میں وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ قرآن صاحبان ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرتا ہے، اور وہ سب پر غالب بھی ہے اور سب سے باخبر بھی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پر اعتماد کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح حق کے راستے پر ہیں۔ آپ مردوں کو اور بہروں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے اگر وہ منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھوں کو بھی ان کی گمراہی سے راہ راست پر نہیں لا سکتے ہیں۔ آپ اپنی آواز صرف ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارے اطاعت گزار ہیں۔
اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم زمین سے ایک چلنے والا نکال کر کھڑا کر دیں گے جو ان سے یہ بات کرے گا کہ کون لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور اس دن ہم ہر امت میں سے وہ فوج اکٹھا کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کیا کرتے تھے، اور پھر الگ الگ تقسیم کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ارشاد احدیت ہوگا کہ کیا تم لوگوں نے میری آیتوں کی تکذیب کی تھی حالانکہ تمہیں ان کا مکمل علم نہیں تھا، یا تم کیا کر رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی بنا پر ان پر بات ثابت ہو جائے گی اور وہ بولنے کے قابل بھی نہ ہوں گے۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو پیدا کیا تاکہ یہ سکون حاصل کر سکیں، اور دن کو روشنی کا ذریعہ بنایا؟ اس میں صاحبان ایمان کے لیے ہماری بڑی نشانیاں ہیں۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جو بھی ہے سب لرز جائیں گے، علاوہ ان کے جن کو خدا چاہے، اور سب اس کی بارگاہ میں سر جھکائے حاضر ہوں گے۔ اور تم دیکھو گے تو سمجھو گے کہ جیسے پہاڑ اپنی جگہ پر جامد ہیں، حالانکہ یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اس خدا کی صنعت ہے جس نے ہر چیز کو محکم بنایا ہے، اور وہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ جو کوئی نیکی کرے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا، اور وہ لوگ روز قیامت کے خوف سے محفوظ بھی رہیں گے۔ اور جو لوگ برائی کریں گے انہیں منہ کے بل جہنم میں دھکیل دیا جائے گا کہ کیا تمہیں تمہارے اعمال کے علاوہ بھی کوئی معاوضہ دیا جا سکتا ہے؟ مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے مالک کی عبادت کروں جس نے اسے محترم بنایا ہے، اور ہر شے اسی کی ملکیت ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اطاعت گزاروں میں شامل ہو جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن کو پڑھ کر سناؤں۔ اب اس کے بعد جو ہدایت حاصل کر لے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو بہک جائے گا اس سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں، اور یہ کہیے کہ ساری حمد صرف اللہ کے لیے ہے، اور وہ عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھلائے گا تو تم پہچان لوگے، اور تمہارا پروردگار تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔